ابھی تھوڑی دیر قبل پاکستان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب، ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس تھوڑی دیر پہلے دیکھنے میں آئی، تو اس کی تھوڑی سی میں جواب دینا مناسب سمجھوں گا، کیونکہ جب بھی ہماری کوئی کال نزدیک آتی ہے تو ان کو یہ جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہے، ان کو ضرور کوئی نہ کوئی ہم پہ الزام اور اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی کال پہ اثر پڑے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہماری وہ کال جو ہے، ان کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عوام مزید جو ہے جوش اور جذبے کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک کہانی بنائی، ایک کہانی پیش کی جی کہ کوئی فورسز نے، پاکستان کی فورسز نے کوئی کسی بندے کو پکڑا ہے اور اس کے کوئی اکاؤنٹ چل رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوئی انڈین فنڈنگ اس کو آ رہی ہے، اور اسی طرح وہ پاکستان کو مخالف سرگرمیاں اس کی واٹس ایپ سے پکڑی گئی ہیں، اور پھر ساتھ جو ہے اس کا وہ کوئی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو پروگرامات ہیں، تو اس کی وہ جو ویڈیوز جو ہے وہ کہیں انڈیا میں بھیجتا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں، اور ساتھ جو ہے کہ اس کا تعلق جو ہے، یہ جو پکڑا گیا ہے، اس کا تعلق کے تانے بانے جو ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو خود اقرار کر رہی ہے کہ ہمارا فیلئر ہے، کہ یہاں پہ اس خطے کے اندر انڈین ایجنٹ موجود تھے تو ہمیں نہیں پتہ لگا، ان کو 5 جون کے بعد پتہ لگا، 5 جون سے پہلے ان کو نہیں پتہ لگا کہ یہاں پہ انڈین ایجنٹ ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ کسی کے تانے بانے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں، آپ ذرا اس کی وضاحت تو کریں نا کہ کس کے انڈین ایجنٹ کے ساتھ روابط ہیں، اس کو کھولتے کیوں نہیں، آپ سامنے کیوں نہیں لاتے؟ وہ ساری چیزیں آپ ثبوت کے ساتھ سامنے لائے۔ ہم پہلے بھی چیلنج کرتے تھے، آج بھی چیلنج کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، ہماری عوامی ایکشن کمیٹیز کے حوالے سے کوئی پروف ہے تو وہ سامنے لائے جائیں۔ 30 مئی تک آپ انڈین ایجنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتے تھے، 5 جون کو آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہمیں غلطی ہو گئی، ہم انڈین ایجنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ 3 سال تک ہم مذاکرات کرتے رہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے، اور آپ کو نہیں پتہ لگا کہ ان کے تانے بانے کہاں پہ ہیں۔ تو میں جو اس تناظر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو میڈیا کے ذریعے حملے کیے جاتے ہیں، یہ یقیناً، اور پھر ایک اور بات کہ ہمیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں آپ، تو آپ سچے تھے، تھوڑی دیر کے لیے اس منطق کو مان لیتے ہیں، اس جھوٹ کو مان لیتے ہیں کہ آپ سچے تھے، ہم دہشت گرد تھے، ہمارے کسی کے ساتھ تعلقات تھے، ہم جو ہے اپنے حقوق کے لیے کو ہمارے اور مقاصد تھے، تو پھر آپ نے انٹرنیٹ کیوں بند کیا؟ ہم دہشت گرد تھے، ہماری بندوقیں دکھائی جاتی کہ ہمارے مجمع کے اندر، ہمارے احتجاج کے اندر پچھلے 3 سالوں میں کہاں پہ، بالخصوص 29 سپٹمبر 2025 کی کال کے دوران، جس کے نتیجے میں آپ نے آ کے معاہدہ کیا، اور اس وقت بھی آپ نے انٹرنیٹ بند کیا، اور فورسز کی طرف دہشت گردانہ حملے کر کے آپ گولیاں برسائیں ہم پہ، اور پھر آپ کہیں کہ پاکستانی فورسز کا نام نہیں لیا جائے گا۔ ہم کیا کہیں گے کہ کسی ہی شی نے ہم پہ حملہ کیا؟ اسرائیل نے کیا، انڈیا نے کیا، کس نے کیا؟ ان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے کہ جب 80 PC رینجر ان کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ اس چیز کو نہیں جھٹلا سکتے کہ ہمارے یہ جو معصوم ہیں، جن کو بنیادی حقوق کے جرم میں جن کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، وہ پاکستانی فورسز کی طرف سے بنایا گیا، کسی اور کی طرف سے نہیں بنایا گیا۔ آپ سچے تھے تو دیکھتی نا دنیا ساری
लाइव कवरेज देखती कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नारे लगा रहे हैं, हमारे हाथ में वेपन है या नहीं, हम वेपन चला रहे हैं या नहीं। ये सारी चीजें पूरी दुनिया पे वाज़ेह होती और खुद ही आपने ब्लैकआउट करके अपने किरदार को, अपने इक़दामात को, अपने हमलों को, अपने दहशत गर्दाना इक़दामात को मशकूक बनाया और हमें कह रहे हैं कि हम दहशत गर्द हैं। जो पिछले 51 दिनों से रावलाकोट के कुर्ब जवाहर में 6 धरनों के अंदर हमारी माएं, बहनें, बच्चे, बच्चियां रोजाना की बुनियाद पर धरनों की ज़िन्नत बनती हैं। इसी तरह इन धरनों को आबाद किया जा रहा है और रोजाना की बुनियाद पर पुरअमन तौर पे सफेद झंडे लहरा के हम बैठते हैं और हमें कह रहे हैं कि आप दहशत गर्द। हुआ क्या इनके साथ? हमारी इस इस्तिकामत की वजह से इनके सारे बयान, इनका सारा झूठ, इनका सारा प्रोपेगेंडा बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली वो झूठ इनका वो जो एक्सपोज हो चुका, अब उन्हें तकलीफ हो रही है। कभी आपको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं, उस वक्त नहीं आपको पता लगता कि हम किन के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और अचानक से आपको ख्वाब आते हैं कि जी वो तो कोई इंडियन एजेंट है, उनके साथ उनको माफ नहीं किया जा सकता, कोई शर पसंद है। जिन शर पसंदों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो शर पसंद आप 7 जून को सीएमएच के अंदर आपने सिविल कपड़ों के अंदर फोर्सेस के जो आपके तनख्वाहदार या अहलकार हैं, उनको आपने वहां ले जाके वहां पे अफरा तफरी फैलाई और तशद्दुद किया। किस लिए? जॉइंट एक्शन कमेटी को जो है मशकूक बनाने के लिए। आज आप झंडे लहरा रहे हैं अपनी गाड़ियों पे, कश्मीर के झंडे, किस लिए? कि आपको कोई रोके ना। तो उस दिन 7 जून को सीएमएच के अंदर जिन नकाब पोशों ने झंडे पे पहन रखे थे, वो नकाब पोश के भी आपके अहलकार थे, वो अवाम से नहीं थे। जॉइंट एक्शन कमेटी का उनका कोई तल्लुक नहीं था। तो इस तरह के हथकंडे होंगे। हमें जो मुज़ाकरा